یہ امت نوازی جائے گی، اللہ اپنے عطایا کے دہانے، اپنے دین کے دروازے اس پر کھولے گا۔ تو یہ اللہ کا بندہ جس نے دنیا میں جان اللہ کے دین کی نسبت پر لگائی، مال اللہ کے دین کی نسبت پر لگایا، پکے پکائے باغات اس نے قربان کیے، اللہ کے دین کا تقاضا آ گیا، بھائی اجتماع ہے، پورا ضلع کا اجتماع ہو رہا ہے اور تمہیں نکلنا ہے اللہ کے راستے میں، جماعت تیار ہے، تمہیں جماعت کو لے کر جانا ہے۔ ایک طرف اس کا کمائی کا سیزن ہے، ایک طرف لگن سدا ہے، ایک طرف فصل کٹی ہوئی ہے، ایک طرف گنے کا پیمنٹ مارکیٹ سے مل سے آنا ہے، سارے جھمیلوں کے اندر یہ پھنسا ہوا ہے اور یہ اللہ کا بندہ تقاضے پورا کر رہا ہے، جا رہا ہے سب کچھ کو اللہ کے حوالے کر کے۔ وہ قربانی جو ابراہیم علیہ السلام نے دی، وہ قربانی یہ دے رہا ہے کہ اللہ نے کہا وہ ابراہیم چھوڑو اپنے گھرانے کو، ہمارے نام پر وادی غیر سیزن چھوڑ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ اللہ کا بندہ، کوئی اس کے گھر کا پرسان حال نہیں، اور یہ ملکوں میں در در کے ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس پر دے گا کیا، ملے گا کیا؟ کہ جب قیامت میں یہ نوازا جائے گا، اللہ اپنے عطایا کے دروازے کھولیں گے تو اللہ ایک ایک کو بلائے گا، بارامتی والوں تم بھی آ جاؤ، اندھا پور والوں تم بھی آ جاؤ، ڈاؤن والوں تم بھی آ جاؤ، ساسوری جرجوری لونا لونن سوپا والے تم کیوں پیچھے رہتے، تم بھی آ جاؤ۔ ارے گورندی والے کہاں گئے؟ انہوں نے تو پنڈال کھڑا کیا تھا، ہمارے دین کے نسبت پر انہوں نے محنت کی تھی، راتوں کو جاگا ہے انہوں نے، اللہ اکبر، راتوں کو جاگا ہے، 2 بجے رات کو ہم آ رہے اور وہ نوجوان شاید اس کے 3 دن بھی پتہ نہیں لگے ہوئے نہیں، اور رات کو 2 بجے چوکیداری کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد آ گئی اچانک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما رکھا تھا کہ جب بھی کوئی جنازہ آئے تو مجھے اطلاع دینا، میں اس کے جنازے کی نماز پڑھاؤں گا۔ پتہ نہیں کتنا مجمع رات کو چوکیداری کر رہا تھا، تو حضور کی وہ حدیث ان کو دیکھ کر یاد آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما رکھا تھا جب بھی کوئی جنازہ آئے مجھے خبر کرنا، میں اس کے جنازے کی نماز پڑھاؤں۔ ایک جنازہ آپ کی خدمت میں لایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ جنازہ پڑھانے کے لیے باہر نکلے۔ آپ کا باہر نکلنا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر روک دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس آدمی کے جنازے کی نماز نہیں پڑھائیں، یہ بھٹکا ہوا بدنام آدمی تھا، یہ بھٹکا ہوا بدنام آدمی تھا، آپ جیسی شخصیت، آپ جیسی ہستی اس آدمی کے جا کر جنازے کی نماز پڑھائے، یہ ٹھیک نہیں لگتا، آپ نہ جائے کوئی اور پڑھا دے گا۔ حضرت عمر نے باقاعدہ روکا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جنازہ پڑھانے سے، آپ رک گئے، آپ رک گئے، مجمع پر نگاہ ڈالی اور پھر پوچھا، ارے بھائی اس مرنے والے کو کبھی کسی نے کوئی نیکی کرتے ہوئے دیکھا ہے کیا؟ حضور نے پوچھا مجمع سے، اس مرنے والے کو کبھی کسی نے کوئی نیکی کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ سارے مجمع پر سناٹا، سب خاموش، ایک ساتھ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی ایک نیکی جانتا ہوں، تو تم کیا جانتے ہو؟ کہ اللہ کے حبیب، ایک جماعت آئی تھی، قافلہ تھکا ماندہ تھا، وہ جب تم سفر کر کے آ رہے نہ تھکے ماندے، وہ قافلہ تھکا ماندہ تھا، وہ جماعت تھکی ماندی تھی، اور اس نے اپنا سامان رکھا اور سستانے کے لیے پیٹ ٹکائی زمین پر، ذرا میں پیٹ سے کمر سیدھی کروں، اور ان کو ہوش نہیں تھا کہ اپنے سامان کی کچھ نگرانی کی ترتیب بناتے، اپنے سواریوں کو کھوٹے سے باندھتے، انہوں نے سواریوں کو بھی ایسے ہی چھوڑا اور سامان کو بھی یوں ہی چھوڑ کر وہ لیٹ گئے، تھکے ہوئے تو تھے، ان کو گہری نیند لگ گئی اور وہ سو گئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ دیکھا یہ مرنے والا ساری رات جاگتا رہا اور ان کی چوکیداری اور ان کی نگرانی کر رہا تھا۔ اتنا سننا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، عمر تم پیچھے ہٹو، تمہیں کسی کے بارے میں کچھ کہنے کا کوئی حق نہیں، اور آپ نے آگے بڑھ کر اس مرنے والے کی جنازے کی نماز پڑھائی۔
اور جب نماز سے آپ فارغ ہو چکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنازے کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا، اے مرنے والے، اے مرنے والے، لوگ تیرے بارے میں کچھ کیوں نہ کہتے ہو، لیکن میں اللہ کا نبی کہتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ اس لیے کہ انسان کی وہ آنکھ جو اللہ کے دین کی نسبت پر جاگی ہو، وہ آگ جہنم کی آگ نہیں بن سکتی۔ ایک سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس آپ سفر کر رہے ہیں، ایک مقام پر اللہ کے نبی نے قیام فرمایا اور پھر پوچھا، بھائی آج ہماری رات کی چوکیداری کے لیے کون تیار ہے؟ ایک صاحب کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں چوکیداری کروں گا۔ حضور نے طے فرمایا۔ چنانچہ جب صبح ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ارے وہ ہمارا چوکیدار کہاں ہے جس کے ذمہ رات کو چوکیداری کی، جس نے ذمہ داری لی تھی؟ آپ کا یہ پوچھنا تھا کہ وہ صحابی گھوڑے پر سوار آتے ہوئے نظر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے۔ آپ نے پوچھا، بھائی تمہارے ذمہ رات چوکیداری تھی، تم نے چوکیداری کی؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری رات گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھا رہا، چوکیداری کرتا رہا، اترا تو استنجا کے لیے یا وضو نماز کے لیے، اس کے علاوہ پوری رات میں گھوڑے کی پشت پر، گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے چوکیداری نگرانی کرتا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، او اللہ کے بندے، اب اس عمل کے بعد، یہ جو تم نے عمل کیا نا چوکیداری اور نگرانی والا، اگر اس عمل کے بعد تم کوئی دوسری نیکی نہ بھی کرو، یہ نیکی تم کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ پوری رات یہ ہمارے مجمع نے چوکیداری کی ہے، پوری رات جاگتا تھا، اور کیسے کیسے ساتھی ہیں، ان کے 4 مہینے بھی شاید نہیں لگے، وہ چلا بھی نہیں، 3 دن بھی نہیں لگے ہو گئے، ایسے نظر آ رہے تھے۔ لیکن ہم کو نہیں پتا کس کا کیا مقام ہے اللہ کے یہاں پر، اور کون سی نیکی نجات کا، مغفرت کا، ہدایت کا ذریعہ بنے گی، اپنے کو کیا کمائی۔ تو کل قیامت میں جب اللہ کی عدالت لگے گی، اللہ ان کو بلائے گا، آؤ میرے بندو، جان تم نے لگائی، راتوں کی نیندیں تم نے قربان کیے، ہمارے دین کی نسبت پر مال تم نے لگایا ہے، چلو آؤ اس کا یہ بدلہ، یہ بدلہ، یہ بدلہ۔ جب اللہ دینے پر آئے گا، کل قیامت میں نوازنے پر آئے گا، تو یہ اللہ کا بندہ، یہ دین کی محنت کرنے والا، دین پر چلنے والا، دین پر جان مال جھونکنے والا، اس کی تمنا کرنے لگ جائے گا، او ہمارے داتا، او ہمارے معبود، او ہمارے پروردگار، او ہمارے رب، کاش اے اللہ ہماری پوری زندگی، اے اللہ ہماری زندگی بھر کے کاڑے پسینے کی کمائی، او میرے داتا، میرے مولا، میری رتی رتی، ٹھکری ٹھکری، کوڑی کوڑی، پیسہ پیسہ، پائی پائی، یہاں تک کہ اللہ میرے رہنے کا مکان، میرے پہننے کے کپڑے، اے اللہ میری ہر سانس اگر دنیا کے اندر تیرے دین کو زندہ کرنے پر لگ جاتی، رک جاتی، کھپ جاتی، او میرے اللہ تیری عزت کی قسم، یہ میری آخرت کی سب سے بڑی گہری زبردست کمائی بنتی۔ میرے بزرگوں، اس دین پر چلنے والوں کو، دین کی محنت کرنے والوں کو اس کی قدر قیمت کا پتہ اس دن چلے گا جب عمل کا موقع میرے تمہارے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔